بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے پردے کے کچھ اہم مسائل۔ مردہ عورت، غیر محرم یا مردہ مرد جو غیر محرم ہو، اس کے دیکھنے کے بارے میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں لکھا ہے کہ غیر مردوں، غیر محرم، ان کو مردہ عورت کا منہ دکھانا جائز نہیں ہے، اور گناہ منہ دکھانے والوں کو ہوگا، اور مردہ عورت بھی اس پر اپنی زندگی میں راضی تھی تو وہ بھی گناہگار ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی عورتوں کو وصیت کر دینی چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد نامحرموں کو ان کا منہ نہ دکھایا جائے۔ بیوی کے مرنے کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ بیوی کے انتقال سے نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل نہیں دے سکتا۔ البتہ شوہر کے مرنے پر چونکہ ابھی نکاح کے آثار یعنی باقی ہیں، عدت ابھی عورت نے گزارنی ہے، تو اس لیے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی شوہر کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور اگر کوئی بھی مرد موجود نہ ہو تو اس صورت میں وہ غسل بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں کو نامحرم مرد کا جو مردہ ہے اس کا منہ دیکھنا اور دکھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کو اپنے محرم کے ساتھ اور مکمل شرعی پردے میں بوقت ضرورت سیر و تفریح کے لیے جانا جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہاں کسی خلاف شرع کام کا ارتکاب نہ کریں۔ مردوں کو عورتوں کی مشابہت، زنانہ مشابہت اور عورتوں کو مردانہ مشابہت اختیار کرنا یہ ممنوع ہے، اور اس پہ حدیث مبارکہ میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے ہاتھ میں ایک پرچہ دینے کے لیے پردے کے پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ نامعلوم مرد کا ہاتھ ہے، یعنی نامعلوم کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔ اس نے کہا یہ عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو مہندی کے ذریعے بدل دیتی، یعنی مہندی سے رنگ لیتی۔ تو حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کرتی تھیں، اسی لیے تو عورت نے پردے کے پیچھے سے پرچہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر بے پردہ سامنے آتی تو پھر پردے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تو اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ نامحرم جو کوئی بھی ہو، چاہے کسی کا کوئی شیخ ہے، کوئی پیر ہے، تو اس کی جو مریدنیاں ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ سے بھی پردے کا اہتمام کریں، اگرچہ وہ نیک شخص ہو، لیکن نامحرم عورتوں کے لیے ان سے پردہ کرنا وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو مشابہت ہے عورتوں کی مردوں کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے۔ ابو داود شریف میں ہے کہ ایک عورت اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کی کہ ایک عورت وہ مردانہ جوتا پہنتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریق اختیار کری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پہ لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا لباس پہنے۔ تو اس میں یعنی ایک دوسرے کی مشابہت سے بچنا چاہیے ہر چیز میں، مردوں کے فیشن، مردوں کے طور طریقے، مردوں کا لباس، تو
وہ عورتوں کے لیے ناجائز ہے، اور اسی طرح عورتوں کے طور طریقے، ان کی عادات، ان کے فیشن وہ مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کا عاملوں کے پاس جانا، علماء نے لکھا یہ درست نہیں ہے۔ عاملوں کے پاس پہلے تو جو محرم مرد ہیں ان کو بیچنا چاہیے، اگر کوئی صحیح عامل ہے، متبع شریعت ہے، کسی تعویذ وغیرہ کی ضرورت ہے تو اسے بھیجنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسی اضطراری حالت پیش آ جائے کہ گھر میں کوئی محرم مرد موجود نہ ہو اور مریضہ وغیرہ کی تکلیف وہ ناقابل برداشت ہو، تو کسی عورت کو ساتھ لے کر پردے کے اہتمام کے ساتھ تمام امور جو ہیں اس کو انجام دیں۔ غیر محرم عامل کے ساتھ خلوت، تنہائی، یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ پردہ لازم ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، یعنی لڑکے سے کب پردہ کرنا چاہیے اور لڑکی پر کب پردہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی پر پردہ فرض ہونے کا جو تعلق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق اصل میں یعنی اس بات سے ہے کہ کب وہ حد شہوت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 9 سال کی لڑکی جو ہے وہ یعنی اس پر پردہ فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ 9 سال کی عمر کی لڑکی وہ بالغہ ہو سکتی ہے۔ یعنی دلائل سے اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض بچیاں وہ 9 سال کی عمر میں بلوغ کو پہنچ چکی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 سال کی عمر سے ہی اس کو پردہ کرانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بچیوں کو غیر محارم رشتہ داروں سے 7 سال کی عمر میں اور اجنبیوں سے 7 سال سے بھی پہلے پردہ شروع کروا دینا چاہیے۔ تو یہ اپنے دور کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور لڑکا جو ہے کب یعنی اس سے پردہ کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ احکام پردہ سے اصل جو مقصود ہے وہ مردوں اور عورتوں کو بد نظری اور برے خیالات کے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ تو جس عمر سے بچوں میں اس گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو تو وہ اس عمر سے احکام پردہ کے مکلف ہوں گے۔ اور پردے کے سلسلے میں ایسے بچوں کا وہی حکم ہے جو بالغ مردوں کا ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اس میں امام خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو بچہ شہوت کی عمر کو نہ پہنچا ہو تو اس سے پردہ فرض نہیں ہے، اور جو بچہ حد شہوت کو پہنچ جائے اس سے پردہ فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں تمہاری بچے تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور وضربوہم علیہا، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر الگ کرو۔ 10 سال کی عمر کے بچوں کے بارے میں فرمائے ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ بہن بھائی وہ ایک ساتھ پھر نہ سوئیں، ان کے لیے الگ الگ بستروں کا انتظام کرو۔ یعنی اگر 10 سال کی عمر میں وہ بالغ نہ بھی ہوں تو قریب البلوغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 سال کی بچی اور 10 سال کا جو لڑکا ہے اسے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔